إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من حنطة على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے. ایک سا کھجور، ایک سا جو اور ایک سا گیہوں ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اور آزاد اور غلام مسلمان پر، اور حکم دیا ہے کہ اسے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. اس حدیث میں ایک بات تو یہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے. اس لیے صدقہ فطر ان تمام مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس آج کے دن سے زیادہ کھانے کا سامان یا غلہ موجود ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک سے زیادہ انتظام ہے، اس پر بھی فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے بڑا ہو اور چاہے چھوٹا ہو، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اور چاہے آزاد ہو اور چاہے غلام ہو. البتہ سنن دارقطنی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا لکم علی من تمولون، کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جس کے ذمہ دوسروں کی کفالت ہے. جیسے جو آدمی بچہ ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، وہ مال کا مالک نہیں ہوتا، البتہ جس کے ذمہ اس کی سرپرستی ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کا باپ ہے، وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے ماتحتوں کی طرف سے ادا کرے. چونکہ چھوٹوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، غلاموں پر بھی فرض ہے، اور ان لوگوں کے مال کا حقیقی مالک ان کا آقا، ان کا باپ یا ان کا شوہر ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ فطر انسان کی طرف سے وہ ادا کرے جو اس کے خرچ کا، اس کی پرورش کا اور اس کے نام و نفقہ کا ذمہ دار ہے.
اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی کو سنن ابی داؤد کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ امر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة فمن ادى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ جس نے صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ادا کیا تو ایک مقبول صدقہ، ایک مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو ایک عام سا صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے صدقہ فطر کو نماز کے لیے جانے سے پہلے مستحق کے ہاتھ میں پہنچانا ضروری ہے، اسے دینا ضروری ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا تو اس کا جو وکیل ہے، جس کو اس نے قائم مقام بنایا ہو اپنے حق اور حصے کو لینے کے لیے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ محتاج کے قائم مقام ہے۔ لیکن زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا یا اس کے وجوب کا جو وقت ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد ہے۔ چاند دیکھنے سے لے کر عید کے لیے جانے سے پہلے یہی صدقہ فطر نکالنے کا وقت ہے، اور اسی وقت میں انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ البتہ بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فطر ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کرتے تھے۔ کسی نے نافع سے پوچھا، نافع علی ابن عمر کے غلام جو ان سے حدیث روایت کرتے ہیں، کہ عبداللہ بن عمر کب دیتے تھے؟ کہا کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا بیٹھتا تھا زکوٰۃ فطر وصول کرنے کے لیے۔ کہا کہ وہ کب بیٹھتا تھا؟ کہا کہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے۔ گویا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زکوٰۃ فطر کو چاند دیکھنے سے 1 یا 2 دن یعنی 28 یا 29 تاریخ کو اس لیے ادا کرتے تھے کہ امام وقت بادشاہ کی طرف سے زکوٰۃ کو وصول کرنے والا متعین کیا جاتا تھا، وہ وصول کرتا تھا ان 2 دنوں میں، اور پھر چاند ہونے کے بعد وہ محتاجوں اور فقیروں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ پہلے اگر کسی نے ادا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہر وہ عبادت جو وقت کے ساتھ مقید ہے، جو وقت کے ساتھ متعین ہے، اس وقت سے پہلے اگر اس عبادت کو ادا کر دیا جائے تو عبادت ادا نہیں ہوتی۔ چونکہ صدقہ فطر کی ادائیگی موقت ہے، رویت ہلال یا طلوع ہلال سے، چاند دیکھنے سے، اور اگر ہم نے اس سے پہلے ادا کیا تو چونکہ 2 دن کی گنجائش ہے 28 اور 29 کی، اگر اس سے بھی ہم نے مقدم کرنے کی کوشش کیا تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے حکم کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا، اور ایسی صورت میں زکوٰۃ فطر کا جو وقت ہے اس سے پہلے ادا کر دینے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ جو وقت کے ساتھ مقید عبادت ہے اسے وقت سے پہلے ادا کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرض کیا ہے۔ سعی جس کو اگر ناپا جائے تو موجودہ پیمانے کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا گیہوں، 1 سا کشمش، 1 سا پنیر اور 1 سا خوراک جو اس زمانے میں ادا کی جاتی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں یا جن جنسوں کے نام حدیث میں وارد ہیں صرف انہی کو ادا کیا جانا چاہیے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نخرج صاعا من طعام، ہم کھانے کا ایک سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے، تو جو بھی غذا خوراک اور کھانا ہے اس میں سے 1 سا زکوٰۃ فطر میں ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ البتہ یہ سا
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، ہم تمام مسلمانوں پر اسی کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر صاع کو کسی دوسری چیز سے بدل دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر اس کی قیمت ادا کی جائے، تو صدقہ فطر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کا لفظ ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ایک صاع فرض کیا ہے، اور جب ہم نے صاع کے بجائے پیسہ ادا کر دیا تو صاع کی ادائیگی کی جو فرضیت تھی وہ فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک صاع زکوٰۃ فطر میں ادا کیا تو حکم پورا ہو گیا، یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ہم نے حکم پورا کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے صاع کو پیسے سے بدل دیا تو حکم پورا ہوا یا نہیں، کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے صاع کے بدلنے کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صاع دو، ہم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صاع نہیں، ہم پیسہ دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیسے کو قبول کرے گا یا نہیں تو اس کی مرضی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری زکوٰۃ اللہ نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو بعین ہی بغیر کسی تبدیلی کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا تو تبدیل شدہ صورت میں جب بدلی ہوئی صورت اس کی آئی تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا، اس کے بارے میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو معلومات یا آپ کو علم نہیں دے سکتی۔ تو اب ایسی صورت میں جس عبادت کی ادائیگی مشکوک ہو، جس کے بارے میں یہ علم اور یقین نہ ہو کہ وہ پتہ نہیں ادا ہوگی یا ادا نہیں ہوگی، تو عقل مند انسان کبھی ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ جو یقینی ہے اسی کو اپناتا ہے، اور جو مشکوک ہے اس کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکام نہیں کرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم، روپیہ اور پیسہ موجود تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی روپیہ اور پیسہ دیا اور نہ کبھی روپیہ اور پیسہ صدقۃ الفطر میں ادا کرنے کی اجازت دی۔ تو اگر یہ بات دین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا یا کرنے کی اجازت دی ہوتی۔ انہی جیسی چیزوں کے لیے اہل علم کا یہ قاعدہ بہت مشہور ہے کہ ہر وہ عمل جس کا سبب نبی کی زندگی میں موجود تھا اور کوئی مانع نہیں تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع نہیں قرار دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس پر عمل نہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ اور پیسہ موجود ہے، فقیروں کی حاجت بھی تکمیل بھی ہے، اس کے باوجود شریعت نے اس حکمت کو پیش نظر نہیں رکھا، گویا کہ روپیہ اور پیسہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے اس کو معتبر نہیں سمجھا۔ اس لیے اس زمانے میں اگر ہم روپیہ اور پیسہ معیار بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ سمجھیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلہ خرید کر کھاتے ہیں، تو یہ جائے کہ ہم خرید کر ادا کریں، وہ ہم پیسہ دے دیں گے، جیسے ہم خریدتے ہیں ویسے ہی وہ بھی بازار سے خرید لے گا۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان لوگوں کو اللہ کے دین سے بھٹکانے کے لیے انہیں سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینے میں چلیں میرے ساتھ تو مدینے کی آدھی سے زیادہ آبادی تجارت پیشہ ہے، اس کے پاس کھیتی نہیں ہے کہ وہ غلہ پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد صدقہ دیتی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی تقریباً تجارت پیشہ ہے، جس کو کھانے کے لیے
اپنی ضروریات زندگی کے لیے غلہ مارکیٹ سے خریدنا ہے اور اس کے بعد کھانا ہے، تو آدھی مدینے کی آبادی غلہ خرید کر کھاتی ہے، مگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو بازار سے خریدتے ہیں، فقیر کو پیسہ دے دیتے ہیں، وہ جائے گا اور بازار سے خرید کر کھا لے گا، کیا ضرورت ہے یہ زحمت اٹھانے کی کہ ہم بازار سے خریدیں اور پھر خرید کر کے ہم جا کر کے فقیر کو دیں؟ کسی نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی، کسی نے بھی یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے، عمل کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے شہدائی تھے۔ ہمارے لوگ بہانہ بنانے والے، ہیلے تراشنے والے، نبی کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرنے والے اور شیطان کی گرفت میں آسانی سے آ جانے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جب نبی نے کہہ دیا تو ایمان کی شان ایسی کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے لیے ہیلے تلاش کرنا، علتیں تلاش کرنا اور اس کے لیے اسباب کی جستجو کی کوشش کرنا کہ پیسہ نکالا جائے، پیسہ نکالا جائے، ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ورنہ مدینے میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین تھے، وہ سب کے سب تجارت پیشہ تھے۔ تاجر آدمی کیا کرے گا؟ اس کے پاس کھیتی نہیں، اس کے پاس باغات نہیں، وہ خریدے گا اس کے بعد کھائے گا۔ تو جو سوال آج ہمارے لوگ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم تو بازار سے خرید کر کھاتے ہیں، یہ سوال آلریڈی زمانے رسالت میں موجود ہے، مگر اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ اس لیے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دربار رسالت میں زبان درازی کر سکے، یہ سوال کر سکے کہ کیا ضرورت ہے ہم کو غلہ دینے کی۔ اس کا مطلب کہ یہ سوال پیدا کرنا ایمان کی شان اور جذبہ اتباع کے خلاف ہے۔ ایک بات اور، اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر میں سع دینے کا حکم دیا، اور مال کی زکوٰۃ میں جو سال بھر گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں مال زکوٰۃ میں دینے کا حکم دیا، یعنی روپیہ اور پیسہ دینے کا حکم دیا۔ تو جہاں اللہ نے کہا کہ تم روپیہ اور پیسہ دو، وہاں رمضان کی کٹ بنا کر تقسیم کی جاتی ہے کہ فقیر کو غلے کی، کپڑے کی، سوئی کی، شکر کی ضرورت ہے، تو اس کو پیسہ سے خرید کر غلہ ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہاں مال ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ زکوٰۃ میں کہا سا ادا کرو، تو کہتے سا سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس کو روپیہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ شکر، سوئی، جوڑا اور جوتا خرید سکے۔ یعنی کتنی الٹی منطق ہے، اور شیطان نے کس قدر ان کی عقلوں کو معاف کر دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیسہ دو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیسے کی ضرورت نہیں، فقیر کو کھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھانا دو، وہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اللہ کے حکم کو بدلنے کی ناروا کوششیں جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، اس لیے یہ جرأت بیجا جو اللہ کے متعین کردہ احکام کو بدلنے کی کوشش پر مبنی ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دلائل ان کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن سر دست میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر میں سع یعنی غلہ ہی دینا ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز صدقہ فطر میں ادا کی جائے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ادا کرنے کی کوئی دلیل اسلامی شریعت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہر صورت میں صدقہ فطر میں غلہ ہی ادا کرنا ضروری ہے، چاہے کھیت سے ادا کرو، چاہے بازار سے خرید کر ادا کرو، دونوں صورتوں میں شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر کا جو مصرف ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فقیر اور محتاج کو قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کو دو مقصد سے فرض کیا ہے۔ ایک تو روزے دار سے درمیان روزہ جو کمی، کوتاہی، لغو، بیہودہ بات اور گناہ کے کام ہو گئے تھے ان کا کفارہ بن جائے، ان سے روزے دار کو پاک کر دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر مسکینوں کو
کھانا کھلانے کے لیے، محتاجوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے۔ اس لیے صدقہ فطر کا مصرف صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے محتاج اور فقیر۔ اس لیے صدقہ فطر کو اسے دینا چاہیے جو اس کا مستحق ہے اور وہ شریعت کی نظر میں محتاج اور فقیر ہے، اسی کو دینے سے صدقہ فطر ادا ہوگی۔ اگر صدقہ فطر کو محتاج کے علاوہ کسی دوسری جگہ ادا کیا جائے جو اس زکوٰۃ کا مصرف اور اس کا مستحق نہیں ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی شریعت نے ہم مسلمانوں کو زکوٰۃ الفطر کا حکم دے کر ہمارے اوپر ایک احسان یہ کیا ہے کہ حالت روزہ میں جو کمی اور کوتاہی ہو گئی تھی اس کو اللہ رب العالمین مٹانا چاہتا ہے اور اس سے ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے نادار، بے بس اور محتاج انسانوں کو عید کے دن خوراک کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ محتاج کے لیے کپڑا بنانا چاہتے ہیں، اس کو سوئی دینا چاہتے ہیں، اس کو جوتا دینا چاہتے ہیں، اس کو پوری دنیا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ مت دیں۔ آپ اپنی جیب سے خرچ کریں اور اس کی خبر گیری کریں، اسے اپنے مال سے ایک حصہ دے کر کے اس کو اس دن بے نیاز کریں، اس سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ مگر یہ 2.5 کلو خوراک جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ صرف کھانے کے لیے، اس لیے اسے کھانا ہی رہنے دیں، دوسری چیزوں میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کا دن بہت سارے ایسے لوگوں کے ہاں بہت اہمیت کا دن ہے، کیونکہ اسے الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے دن میں ایک نئی بدعت ہے جو کم سے کم 500 سال کے بعد اسلامی تاریخ میں ایجاد کی گئی ہے، ورنہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے بعد اس بدعت کو رواج دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے 1000 سال کے بعد ہمارے دین میں اس کو داخل کیا گیا ہے، اس لیے الوداعی جمعہ اسلامی شریعت میں نہیں ہوتا۔ الوداع کا کوئی حکم اسلامی شریعت میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس دن کو آخری جمعہ سمجھنا، اس دن کو عید منانا، اس دن کو جشن منانا، اس دن جمعہ کی نماز کو ضروری سمجھنا اور سال بھر جمعہ کی نماز سے غافل اور غائب رہنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ دوسروں کے دین میں ہے جو ایجاد کر کے زبردستی ہمارے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ورنہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سے کم 9 مرتبہ رمضان کا آخری جمعہ آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں کم سے کم 30 مرتبہ یہ تاریخ آئی، مگر کسی نے اس کے بارے میں نہ کوئی علم دیا، نہ کوئی جانکاری دی، نہ کسی نے اس دن کو منانے کا کوئی اہتمام کیا، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہماری تاریخ کے اس حصے میں جسے تاریخ کا سب سے بہتر زمانہ اور تاریخ کا سب سے افضل حصہ کہا جاتا ہے، اس میں اس عمل کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے الوداعی جمعہ یا جمعہ کا الوداع یہ سب دین اسلام میں بدعت ہے اور ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سننا اور ان چیزوں کو سن کر ان کی تردید کرنا، ان کی غلطی کو واضح کرنا، دین میں اس کے غلط ہونے کو بیان کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس کو ماننا، اس کو منانا اور اس کے منانے کی ہمت افزائی کرنا، یہ سب کے سب گمراہی اور انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دینے والا عمل ہے۔ اس لیے یہ بات آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل جو دوسروں کے ہاں منایا جاتا ہے اور یہ عمل جو ہمارے ہاں الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ہمارے دین میں ایک بدعت ہے۔ وقت میرا ساتھ نہیں دیتا کہ میں پوری بات آپ سے عرض کروں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع یا رمضان کا آخری جمعہ، اس کی اسلام میں کوئی خاص حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نام نہ اسلام میں اللہ نے بیان کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور نہ اصحاب نبی نے بیان کیا۔ یہ بعد میں یاد لوگوں نے ایجاد کر کے زبردستی دین میں داخل کیا ہے، اس لیے اسے دین ہونے کا کسی طرف سے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس نام سے اپنے آپ کو بچانا اور اس میں انجام دیے جانے والے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.